نمل از قلم نمرہ احمد۔ تم اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تم اس سے بات تو کر سکتے ہو، اس کو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ وہ بے حس نہ بنے۔ اسے یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے، ظالم، بے حس۔ اب اس کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ بھائی کو پتھر کا مجسمہ آپ نے بنایا ہے، سنگ مرمر کی طرح اس کو رگڑ رگڑ کر پالش کیا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے پتھر سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں ممی۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں، اور اب جب کہ میں اپنی روشنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو مجھے اپنا خود غرض بنا دیا ہے آپ لوگوں نے۔ ان گزرے سالوں میں آپ نے کہ میں خود اکیلا ہی منور ہونا چاہتا ہوں، آپ دونوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتا۔ مجھے معاف رکھیے اپنے معاملات سے۔ ہم یوسف نہیں ہیں، چھوٹے گھر میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہیں، ہم جن کا بچہ بچہ اپنے مسائل خود حل کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، کیونکہ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ ان کی ماں نے ان کو دوسروں کے مسئلے دور کرنا سکھایا ہے، اور میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ مجھے آپ نے کبھی کسی قابل ہونے ہی نہیں دیا۔ سر جھٹک کر اس نے ٹی وی بند کر دیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بولوں گا جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ اس پرسکون سی کالونی میں سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں فارس اور سعدی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سعدی برہمی سے کہہ رہا تھا، میری بہن گواہی نہیں دے گی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سعدی، دمن اسے نہیں بلائے گی تو ہاشم اسے بلائے گا، اسے پیش ہونا پڑے گا۔ فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بے غیرتوں کی طرح اس کو بے عزت ہوتے دیکھوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پوچھے گا۔ سعدی کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا تھا۔ آہستہ بولو، تمہاری امی سن لیں گی تو ان کو کیا وضاحتیں دیتے پھرو گے؟ اس نے دبی آواز میں جھڑکا۔ نصرت کچن میں کھڑے ہو کر چولہا اپنی نگرانی میں حسینہ سے صاف کرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی لاؤنج کے پرلے کونے میں کھڑے وہ دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے، اور زمر اندر کمرے میں حنین کو کن سوالات کی تیاری کرا رہی تھی۔ وہ زخمی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں کچن میں مصروف ہے اور باپ دفتر میں، تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس اولاد کو کون سمجھائے کہ ماں باپ کو ان کی رگ رگ کی خبر ہوتی ہے؟ یہ رات کو کمبل میں موبائل جلا کر کیا کر رہے ہیں، یا باتھ روم میں موبائل ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں، کس کتاب میں رکھ کر کون سا رسالہ پڑھتے ہیں؟ سب طرف نظر ہوتی ہے ماں کی۔ ماں کے سینے میں کتنے راز دفن ہوتے ہیں، یہ بچے کب جان پائیں گے آخر؟ بس جب نظر آ رہا ہو کہ بچہ بگڑ رہا ہے تو ہر وقت کی روک ٹوک سے معاملہ خراب کرنے کے بجائے اسے مزید توجہ اور پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے والدین، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو پلٹا لائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے۔ بے غیرت نہ ہو تو وہ ساتھ ساتھ چیزیں اٹھا پٹخ بھی کر رہی تھیں۔ میں پھر سماعت پر نہیں آؤں گا، وہ خفا اور برہم سا کہہ رہا تھا۔ فارس نے مزید کوفت سے اسے دیکھا۔ مطلب اپنی بہن کو اکیلا کر دو گے؟ اس سے ہاشم کو کیا پیغام ملے گا؟ سعدی خاموش ہو گیا، مگر ابرو ہنوز بھیجے ہوئے تھے۔ اوپر حنین کے کمرے میں آؤ تو بیڈ پر سر جھکائے اکڑو بیٹھی تھی، ہاتھ باہم پھنسائے وہ لب کاٹتی جا رہی تھی۔ سامنے کرسی پر بیٹھی زمر نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کھنکاری، ایک دفعہ پھر سے شروع کرتے ہیں، لیکن تم نے اب نہیں رونا، اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس سب کا سامنا کرو۔ حنین نے جھکے سر کے ساتھ گیلی آنکھیں رگڑ لیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہاشم کی اپروچ کیا ہوگی۔ دیکھو تم میری گواہ ہو، جب حلف لوگی تو میں پہلے سوال کروں گی۔ اسے ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں۔ پھر وہ آئے گا اور تم سے جرح کرے گا۔ جرح کو کراس کرنا کہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان سوالوں کا تعلق میرے سوالوں سے ہو۔
वो तुम्हारा किरदार मुनसख करने की कोशिश करेगा। हुनैन ने कर्ब से आंखें बंद की। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाएगा। तुमने जवाब में सिर्फ सच बोलना है। इज्जत सिर्फ सच दिलाया करता है, मोहतात सच। फिर मैं दोबारा तुम्हें री एग्ज़ाम कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ उन बातों की वजाहत करने के लिए सवाल कर सकती हूँ जो उसने पूछी थी, नई बात नहीं ऐड कर सकती। फिर वो दोबारा मेरी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए कोई भी सवाल पूछ सकता है। इसे री क्रॉस कहते हैं। हुनैन कुछ नहीं बोली, चेहरा झुकाए खामोश बैठी रही। मैं तुमसे सवाल पूछ चुकी हूँ। तुम जो जानती थी कारदास के बारे में सब बता चुकी हो। अब समझो मैं हाशिम कारदार हूँ और मैं यहाँ तुम्हें क्रॉस करने लगी हूँ, ओके? हुनैन ने इस्बात में सर हिला दिया। नज़रें अब भी झुकी थीं। हुनैन यूसुफ खान। ज़मर नोट पैड को देखकर बोली, मुल्ज़िम नौशेरवां कारदार को आप कितने अरसे से जानती हैं? तकरीबन 8 साल से, वो धीमी आवाज़ में बोली। और यकीनन आप मुझे भी जानती होंगी। हन्ना ने नज़रें उठाकर देखा। एकदम लगा वो कटहरे में खड़ी है और सामने कीमती सूट में मलबूस, तेज़ परफ्यूम की खुशबू से महकता वो खड़ा है, मुस्कुराकर उसे देख रहा है। जी, उसकी आवाज़ पस्त थी, दिल कांपा था। अभी आपने कहा आप कई माह से मेरे ख़ानदान की असलियत से वाकिफ़ थीं, लेकिन क्या आपने मेरे मुंह पे मुझे कभी ऐसी बात कही? नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे देर से पता चला था। कितना देर से? क्योंकि क्या ये दुरुस्त नहीं है? कई माह आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ते में रही थीं, दिन में कई दफ़ा मैसेज करती थीं। यह दुरुस्त है, मगर मुझे उस वक्त आपकी असलियत नहीं पता थी और वो बातें आप अपनी फैमिली से छुप कर करती थीं। क्या मालूम होने पर आपकी फैमिली इस बात को पसंद करती? मुझे नहीं पता। और जैसा कि आपने एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान कहा, एक जुम्मे की दोपहर बिरयानी खाते हुए आपके घर में मैंने वहाँ बैठकर आप लोगों से माफ़ी मांगी थी। जी, आपने ऐसा ही किया था। हुनैन, क्या ये दुरुस्त है कि आप एक अच्छी हैकर हैं? जी। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। सारे मंजर धुंधला रहे थे। और क्या आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपसे फेवर्स मांगते रहते हैं? मैं नाजायज़ काम नहीं करती। चलें, अपने दोस्तों को किसी क्राइसिस से निकालने के लिए अपनी हैकिंग स्किल तो आजमाई होंगी आपने। जी, वो बोली तो जुमर की आवाज़ पस मंज़र में सुनाई दी। अहमद ने बताया है कि वो जानता है OCP साहब के बारे में सब कुछ। अब वो लीडिंग सवाल पूछेगा। फिर जैसे उसे हाशिम की आवाज़ सुनाई देने लगी। हर सू धुंध थी और वो खुद को कटहरे में खड़ा महसूस कर रही थी। क्या कभी किसी बारसूख ओहदे पर मौजूद आदमी ने आपकी खिदमत के लिए आपसे रब्ता किया? जी, उसकी आवाज़ कपकपाई। और क्या मदद मांगी थी उन्होंने आपसे? अब यहाँ हन्ना, मैं ऑब्जेक्ट करूँगी कि वो मौजू से हट रहा है, मगर जज मेरा एतराज़ रद्द कर देंगे। फिर तुम जवाब दोगी। उनकी बेटी की इज़्ज़त ख़तरे में थी। वो उसको बचाना चाहते थे और ये काम करने के लिए आपने बदले में कोई फेवर मांगा था उनसे? जी, मांगा था। आप उन साहब का नाम और उस काम और फेवर की तफसील कोर्ट को बताएंगी ताकि कोर्ट को मालूम हो सके आप किस किरदार की हामिल हैं। वो मर चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। उसने हिचकी ली। जुमर ने तासुब से उसे देखा। ऐसे नहीं हन्ना, तुम्हें जवाब देना होगा, लेकिन एहतियात से। वो फिर ठहरी। आप हाशिम कारदार नहीं हैं? वो एकदम गीला चेहरा उठाकर बोली तो जुमर ने देखा उसकी आंखें सुर्ख थीं। इसलिए आप यहाँ से जाइए। हन्ना, फिर विटनेस प्रेप कैसे करोगी? तुम्हारी वकील होने की हैसियत से आप मेरी वकील नहीं हैं। आप सादी यूसुफ की वकील हैं। मैं अपने वकील खुद हूँ। मैं अपना मसीहा खुद हूँ। ये मेरी गलती थी। मैं इसे खुद फिक्स करूँगी। प्लीज़ आप जाइए। जुमर गहरी सांस लेकर उठ गई। बाहर आई तो फारस सीढ़ियों के दहाने पर खड़ा था। हमें इसे दुबई भेज देना चाहिए, वो इसे देखकर नाखुशी से बोला था। सादी को जो कहा सो कहा, मगर वो खुद भी खुश नहीं था। मेरा भी यही ख्याल है। वो आज़र्दगी से सर हिला कर रह गई, फिर चौंक कर इसे देखा।
वो डिनर अभी याद आया। वीकेंड पर वो थकान से मुस्कुराया। मगर बिल आप देंगी? हाँ हाँ ठीक है। वो खफगी से आगे बढ़ गई। हाथों का रब्त हर्फ खफी से अजीब है। हिलते हैं हाथ राज की बातों के साथ साथ। वो रात कसरे कारदार पर पहले से ज़्यादा वीरान और बोझल सी उतरी थी। लाउंज में टीवी चलने की मध्यम आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे में जवाहिरात बड़े सोफे पर बैठी थी। वो पहले से बहुत बेहतर और संभली हुई लग रही थी। दवा का असर था, मूड भी ठीक था। सास सोनिया पैर ऊपर करके बैठी टैबलेट घुटनों में रखे गेम खेल रही थी। मम्मी? दफतन उसने सर उठाकर जवाहिरात को मुखातिब किया। वो चौंकी, फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ मुतवज्जा आई। और नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बाबा अब इतने बिजी क्यों होते हैं? बाबा के कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, इसलिए वो प्यार से बोली थी। सोनी चौंकी, आंखें उठाकर उसे ताज्जुब से देखा। बिल्कुल हाशिम जैसी आंखें थीं वो, चमकदार और ज़हीन। बाबा के क्या प्रॉब्लम्स हैं? कुछ बुरे लोग हमारे पीछे पड़े हैं, फारस गाजी जैसे। फारस अंकल? सोनी ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बुरे नहीं हैं, वो बहुत बुरे हो गए हैं अब चंदा। वो चाहते हैं मुझे, तुम्हें, तुम्हारे बाबा, शेरू सबको मार दें, हमें जेल में डाल दें। वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने हमारे प्लांट में आग लगवाई, शेरू को इतने दिन जेल में कैद रखा। वो बहुत ख़तरनाक हैं। सोनिया हैरत और ताज्जुब से उनको देखे गई। और बस तुमने हमेशा याद रखना है, तुम्हारे बाबा सबसे अच्छे हैं और उनके दुश्मन बहुत बुरे। कभी भी अपने बाबा, मुझे, शेरू को डॉट नहीं करना। और अगर कभी फारस से मुलाकात हो तो उनसे बात नहीं करनी। वो गंदे लोग हैं, दहशतगर्द और कातिल। आई समझ? सोनी ने आहिस्ता से इस्बात में सर हिलाया। उसका नन्हा दिमाग इन बातों को हजम करने की कोशिश कर रहा था। वो गुमसुम हो गई। मिस सोनिया, खाना खा लें। फ्यूना की आवाज़ आई तो सोनी उठकर उसकी तरफ भाग गई। फ्यूना ट्राली धकेलती डाइनिंग हॉल में जा रही थी। ऐसे में जवाहिरात ने देखा सोनी का टैब वहीं सोफे पर रखा था। जवाहिरात ने कुशन उठाया। उसके अंदर टैब भी इस सिम से जहां से सीसीटीवी कैमरा उसको पकड़ नहीं सकता था, और उसे लिए अंदर कमरे में आ गई, गोया सोने के लिए जा रही हो। दरवाज़ा बंद करते ही उसने टैब खोला। तेज तेज कीज दबाने लगी। टैब की चमकती स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो नीलाहट भरी रोशनी से रोशन हो रहा था, ऐसा नीला सफ़ेद जो जहर से भरे वजूद का होता है। फिरते हैं मिसले मौज हवाए शहर में, आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। उस सुबह यूं लगता था पूरा शहर पसीने से चिप चिप कर रहा हो। ऐसे में जेल के मुलाकाती हॉल में शदीद घुटन और हब्स महसूस होता था। बोध के दोनों एतराफ में इंसानों की कतारें लगी थीं। बारी बारी कैदी अपने अजीज़ व अक़ारब से मुलाकात कर रहे थे। 4 साल तक वो इन सुराखों वाली स्क्रीन से मुज़य्यन बोध के दूसरी तरफ होता था। आज वो इस तरफ बैठा था और निगाहें सामने बैठे नियाज बेग पर जमी थीं। कैदियों का लिबास पहने, बड़ी मूँछों वाला, तेवरियाँ चढ़ाए नियाज बेग नाखुश लगता था। तुम्हारी बीबी चक्कर लगा गई हैं, मेरा बयान नहीं बदलेगा। मैंने मारी थी सादी यूसुफ को गोलियां, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। वो ठंडे से अंदाज में गोया हुआ, मगर दूसरी तरफ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। नियाज तलखे से मुस्कुराया। जानता हूँ साहब, बहुत किस्से सुने हैं तुम्हारे इस जेल में, और नाक से मक्खी उड़ाई। फारस ने गौर से उसे देखते धीमे लहजे में कहा, देखो तुम 2 केसेस में नामजद हो। शीरा मलक अगवा केस में तुम बेकसूर हो, और अगर मैं चाहूँ तो शीरा को मना सकता हूँ, वो तुम्हारा नाम वापस ले लेगी। सादी यूसुफ अगवा केस में तुम अगवा के मुजरिम हो, इक़दाम कत्ल के नहीं, लेकिन हम तुम्हारा नाम खारिज कर देंगे, तुम आज़ाद हो जाओगे अगर। उसने वक्फा दिया। नियाज बेगौर से उसे देखता सुन रहा था। अगर तुम अदालत में सच बोल दो। मैंने सादी यूसुफ को गोली मारी थी, यही सच है। नियाज बेग। फारस ने अफसोस से सर हिलाया। कितने पैसे देने को कहा है हाशिम कारदार ने? वो मेरा कज़न है, खून है मेरा, मैं उसे जानता हूँ।
ادھر تم نے گواہی دی، ادھر تم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ گے، وہ تمہیں جیل میں ختم کرا دے گا۔ نیاز بیگ کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری، مگر وہ انہی سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا۔ اس نے میز پر رکھے پرنٹ آؤٹس اٹھائے اور شیشے کی اسکرین کے سامنے کیے۔ پہلے پرساد یوسف کا خون میں لت پت وجود پڑا تھا۔ یہ تم نے نہیں کیا، اتنے پیارے نوجوان کو تم نے نہیں مارا، وہ بھی چند ڈرگس کے پیچھے یا اس کے اس سیل فون کے پیچھے جسے تمہارے بیان کے مطابق تم نے بیچ دیا تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ نیاز بیگ خاموشی سے شیشے کے پار لہراتے کاغذ دیکھنے لگا۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ تم ایک لڑکے کو اتنی بری طرح پیٹ سکتے ہو، اس کو اتنی گولیاں مار سکتے ہو، وہ بھی صرف اس سیمسنگ گلیکسی S6 کے لیے۔ کتنے کا بک گیا ہوگا یہ فون؟ عدالت کو کیا اس فون کی قیمت نہیں معلوم ہوگی؟ کاغذ پر اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ اس نے کاغذ نیچے رکھے اور ترہم سے اسے دیکھا۔ تمہارا بیان کمزور ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وقت پڑنے پر ہاشم کاردار تم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، اس لیے ان کی باتوں میں مت آؤ۔ عدالت میں کم از کم اتنا کہہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری تھیں، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ فارس کے چہرے پر بلا آخر مسکراہٹ امڑ آئی۔ پیسے چاہیے ہیں؟ میں دوں گا، اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا، کیا سمجھے؟ نیاز بیگ نے اثبات میں سر ہلایا۔ فارس نے اب ایک اور کاغذ سامنے کیا۔ تمہاری بیرک کا سپاہی تمہیں یہ کاغذات دے دے گا، یہ چند فقرے یاد کر لینا۔ یہ بولو گے تم عدالت میں؟ تم واقعی مجھے پیسے دو گے؟ وہ اب مشکوک لگتا تھا۔ آزما کر دیکھ لو۔ نیاز بیگ نے اب کے محض سر اثبات میں ہلا کر اکتفا کیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ فارس وہاں سے باہر آیا تو جیل کی حدود سے نکل کر اس نے زمر کو فون ملایا۔ کام ہو گیا ہے، نیاز بیگ مسئلہ نہیں کرے گا، اس کی جرح ہمارے حق میں جائے گی۔ پکی بات ہے نا؟ وہ مشکوک تھی۔ وہاں جا کر وہ تمہاری ہر بات بھول گیا تو؟ نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں، مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، جاب لیس نکما ہوں میں، ساتھ میں 2 نمبر بھی ہو۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اور ادھر اس کے جاتے ہی ساتھ ہی نیاز بیگ واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں موبائل جائمر اثر نہیں کرتے تھے۔ وہاں لمبے لمبے لیٹے آدمی سے اس نے موبائل مانگا اور پھر کونے میں جا کر کال ملائی۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ بولا، کاردار صاحب، نیاز بیگ بول رہا ہوں۔ اتنی صبح فون کرنے کا مطلب ہے؟ فارغ غازی آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا چند فائلز دیکھ رہا تھا، انداز میں اطمینان تھا۔ جی ابھی گیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ ہاشم کاردار تمہیں مروا دے گا، میں تمہیں پیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ایک ایک حرف کہا اس نے۔ وہ آگے سے ہنسا تھا۔ گڈ، تم نے کیا کیا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا۔ اسے سوچنے کا تاثر دیا ہے، مگر اسے یقین ہے میں مان گیا ہوں۔ ویری گڈ۔ اب وہ عدالت میں جرح کی تیاری غلط رخ سے کریں گے، تم اپنی تیاری پوری رکھو۔ جو حکم صاحب، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نخوست سے کہہ کر ہاشم نے فون میز پر ڈال دیا، پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں شہر بھر کے گواہوں کو خرید سکتا ہوں، جانتا نہیں ہے یہ کیا؟ منہ میں بڑبڑاتے وہ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ جی میں آئے جو کر گزرتا ہے، تو کسی کا کہا نہیں کرتا۔ مورچال کے لاؤنج میں چھٹی والے دن کی رونق تھی۔ زمر، فارس، سعدی مخالف صوفوں پر بیٹھے تھے اور تینوں اپنے اپنے فونز پر لگے تھے۔ نیچے کشن پر اسامہ لیٹا تھا اور وہ بھی ٹیب پر کچھ کھیل رہا تھا۔ ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام چھوڑ کر اپنا موبائل دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں ویل چیئر پر بیٹھے خاموشی سے بڑے ابا باری باری سب کے جھکے چہرے تک رہے تھے۔ کیا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جب سارے گھر والے ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی اپنا موبائل نہیں دیکھے گا؟ سب کے موبائل ایک ساتھ نیچے ہوئے۔ اور اسامہ، کیا تمہیں ایسے گیمز کھیلنے کا شوق نہیں ہے جو تمہیں باہر جا کر کھیلنے ہوں؟ چل پھر کے، بھاگ دوڑ کے۔ ابا نے اسے پکارا تو اسامہ اسکرین پر نگاہیں جمائے خوشی سے بولا، ہے نا بڑے ابا، لیکن پتہ نہیں
पॉकमैन गो पाकिस्तान में कब आएगी। उसने उस मोबाइल गेम का नाम लिया जिसको खेलने के लिए मोबाइल हाथ में लेकर चलना फिरना पड़ता है। अब्बा सही कह रहे हैं, जुमर अपना फ़ोन रखते हुए बोली। जब सारी फैमिली साथ बैठी हो तो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। और हसीना, आपकी डस्टिंग नहीं हुई? साथ में खफकी से उसको भी लताड़ा। वो जल्दी से फ़ोन रखकर हड़बड़ा कर काम करने लगी। फारिस, जो अपना मोबाइल जेब में रख ही रहा था, एकदम चौंक कर हसीना को देखने लगा, जिसने अभी अभी एक चमकता हुआ स्मार्टफोन साइड टेबल पर धरा था। फिर उसने सादी को देखा। वो फ़ोन रखकर बड़े अब्बा से बात करने में मसरूफ़ था, मुतवज्जा नहीं था। फारिस ने फिर से हसीना के फ़ोन को देखा। हसीना, ये नया है, काफ़ी महंगा लगता है। किसने लेकर दिया? आपा ने, वो बुलंद आवाज़ में बोला था। सादी भी चौंक कर उस तरफ देखने लगा। हसीना ने एकदम सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। नहीं फारिस भाई, सदाकत ने लेकर दिया है। माशाअल्लाह, सदाकत लगता है पैसे जोड़ जोड़ कर रखने लग गया है। 2 माह पहले तक तो नया जूता खरीदने से पहले भी 100 बार सोचता था। उसने चुपती हुई नज़रों से हसीना को देखते हुए तबसरा किया। नहीं जी, कमेटी डाली थी हमने, अभी किस्तें देनी हैं। वो सर झुकाकर काम करने लगी। फारस हूँ कहकर खामोश हो गया। अहमद की बातों पर ना जाए मामू, हमारे मुलाजिम ऐसे नहीं हैं। वो अंग्रेज़ी में तनबीह करते हुए बोला। मुझे पता है, मैं तो यूं ही। उसने सर झटका। जुमर और बड़े अब्बा भी तादेबी नज़रों से उसे देखने लग गए थे। उसने वाकई कमेटी डाली है, और मुझे पता है कहाँ डाली है। जुमर ने उसे घूर कर दबी आवाज़ में कहा। बड़े अब्बा को भी बुरा लगा था शायद, और हसीना को भी एहसास हो गया था। वो एकदम दुखी नज़र आने लगी थी। अच्छा ठीक है, फारस ने जान छुड़ानी चाहिए। हम सदाकत को अरसा दराज से जानते हैं फारस। वो बहुत ईमानदार और शरीफ लड़का है। अब्बा ने स्वभाव से उसको गोया समझाया, या शायद बहुत कुछ वाज़ेह किया। जी मगर, वो गहरी सांस लेकर उठा। हम इसकी बीवी को तो अरसा दराज से नहीं जानते। खैर, मैं बस एक बात कर रहा था। अंग्रेज़ी में कहकर माजरत करता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। फारस से कौन बहस करता, लेकिन हसीना के लिए भी सबको बुरा महसूस हो रहा था। बेचारी बेगुनाह गरीब लड़की पर वो शक करने लगा था। यूं ही ख्वामखा में उसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। जुमर, अब्बा और सादी सब यही सोच रहे थे। ऊपरी मंजिल पर आओ तो हुनैन अपने कमरे के बंद दरवाजे के अंदर आईने के सामने खड़ी थी। पुरमुश्दा चेहरा, हल्कों वाली आंखें लिए वो अपने अक्स को देख रही थी। फिर उसने गर्दन अकड़ा कर कहने की कोशिश की, योर ऑनर, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने इनसे कभी मोबाइल पर बातें नहीं की। आवाज़ कपकपाती हुई और लहजा कमज़ोर था, मगर इसने फिर से कहने की सही की। जी नहीं, मैं किसी OCP को नहीं जानती। जी नहीं, मेरे पास कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली फेवर्स लेने नहीं आते। आप बेबुनियाद बातें इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं आपको सू करती हूँ। आवाज़ फिर से कांपी। आंखों में आंसू भर आए। फिर आंखें रगड़ी और अपना मोबाइल और पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे उसामा के साथ वॉलपेपर लेने ब्लू एरिया जाना था। हुनैन और सिम को सदाकत ड्राइव करके अभी कॉलोनी के अख्ताम तक लाया ही था, जब एक लंबी चमकती हुई कार सामने से आती दिखाई दी। जब दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को पास किया तो हुनैन ने देखा पिछली सीट पर आबदार उबैद बैठी नज़र आ रही थी। कार के शीशे स्याह थे, मगर इसने शीशा गिरा रखा था, इसीलिए दिखाई देती थी। जिंदगी में पहली बार हुनैन जान गई थी कि जवाहरात जवानी में कैसी होती होगी। वो बरामदे में कुर्सी पर टेक लगाए सोच में गुम बैठा था, जब खुले गेट के पार वो आती दिखाई दी। फारस चौंक कर सीधा हुआ। वो बाल चेहरे के एक तरफ डाले, सर पर सुर्ख रेशमी रुमाल लपेटे सफ़ेद लिबास पहने हुए थी। उसे बैठा देखकर मुस्कुराई। वो उठ खड़ा हुआ, सर को खम दिया। आबदार इसके बिल्कुल मुकाबिल आ रुकी। सब सुरमई आंखों से उसकी सुनहरी आंखों में देखा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर कैसे? आज तेवरी नहीं चढ़ी थी। उस दिन बात अधूरी रह गई थी। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी ज़रा। अगर आप मुझे चंद मिनट बर्दाश्त कर सकें तो बैठ के बात कर लें। कहने के साथ उसने कुर्सी खींची।
وہ جی بیٹھیے کہتا کہتا دوسری کرسی کی طرف آیا، بار بار غور سے اس کو دیکھتا بھی تھا، گویا الجھن کا شکار ہو۔ میری وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر اپنے عدلی شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی اور 2 انگلیوں سے کان کی بالی چھیڑتے ہوئے نظروں کے حصار میں اس کا چہرہ مقید کیے گویا ہوئی، میری ہر وقت آپ کی توجہ گھیرنے کی خواہش سے آپ کی وائف انسیکیور رہنے لگی ہیں۔ پھر میری اس معصوم خواہش کو غلط رنگ دے کر بابا نے جو کیا، میں اس کے لیے شرمندہ بھی ہوں، اسی لیے وہ ہیرے کی لونگ واپس کرنے آ گئی تھی۔ ہاں، مگر تب مجھے لگا کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن میں غلط تھی، میں ان کو سمجھی نہیں تھی شاید۔ ایک دوست کی حیثیت سے صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جب کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی در آئے۔ امید ہے میری طرف سے آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا۔ فارس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ آپ یہ سب پہلے کلیئر کر چکی ہیں۔ مجھے آپ سے ایک گلہ بھی کرنا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اداس مسکراتی نظریں اس پر جمائے کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے استعمال کیا سعادے تک پہنچنے کے لیے۔ مجھے برا نہیں لگا، مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چلیں، کولمبو میں میں نے آپ کو ایڈونچر تو دیا نا۔ کون سا ایڈونچر؟ آپ تو فرار ہو گئے تھے، میں تو اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ بار بار بھول جاتے ہیں میں اپنے مسائل کا شکار آپ کی وجہ سے ہوں۔ اور پہلی دفعہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ چہرے پر افسوس در آیا۔ اس نے سر جھکا دیا، پھر گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مسز کاردار مجھے مسلسل نفرت انگیز پیغامات بھیج رہی ہیں۔ اس نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا، جسے فارس نے قدرے بھاری ہوتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو ہاشم کو دے دی، میرا نہیں سوچا۔ اب وہ اس کا انتقام مجھ سے لیں گی۔ آپ خود ہی تو وہ ثبوت ہمیں دینا چاہتی تھیں، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی تھی۔ آواز پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ زمر باہر آتے ہوئے ٹھنڈے سے انداز میں بولی تھی۔ آبدار بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز زمر مسکرا کر گویا ہوئی، میں آپ سے معذرت کرنے آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی آئندہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ زمر نے فارس کے برابر میں کرسی کھینچی، اس پر بیٹھی۔ آپ کو کیوں لگا آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمی ہوگی؟ ہم آؤٹ سائڈر کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑا کرتے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، وہ موبائل پر میسیجز دیکھ رہا تھا۔ آبدار کے چہرے پر افسوس اتر آیا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک خفا ہیں، مگر چلیں، میں خوش ہوں کہ فارس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور ہاں، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے پرس کے ساتھ پکڑا ننھا سا باکس میز پر رکھا۔ فارس نے خاموشی سے فون اسے واپس کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے باکس کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، پرفیوم، مجھے اچھا لگا، میں نے لے لیا۔ سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ وہ شائستگی سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر نے برہمی سے اس کا تحفہ دیکھا۔ مجھ سے میرے پلین میں رائڈ لے سکتے ہیں، میری این جی او کے خلاف ٹپ لے سکتے ہیں، مسز کاردار کی ویڈیو لے سکتے ہیں، میرا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں، مگر تحفہ نہیں لے سکتے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے لگے گا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا۔ زمر نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اب اس کو سی آف کرنے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ مگر آئندہ آپ کوئی چیز نہیں لائیں گی یوں، اور مسز کاردار کو جواب نہ دیں، بس اگنور کریں۔ چند گارڈز مزید رکھ لیں، تنہا گھر سے نہ نکلیں۔ وہ ہدایات دے رہا تھا، انداز میں فکر مندی تھی۔ گیٹ تک وہ اس کے ساتھ گیا، پھر وہ چلی گئی تو فارس واپس آ گیا۔ ابھی تک سوچ میں گم تھا، جیسے افسردہ ہو۔ تم اس کا تحفہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس کو؟ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ بیزار ہوا۔ زمر، وہ اچھی لڑکی ہے، معافی مانگ رہی تھی، رویہ بدل لیا ہے اس نے اپنا۔ تو تم اس سے یوں بات کیوں کر رہی تھی؟
رویہ نہیں بدلا اس نے، ٹیکنیک بدلی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا تو ٹیکنیک بدل کر وہ کیا کر لے گی؟ وہ تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا میں اس کا کر چکا ہوں۔ وہ تلخی سے کہتا وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر، ہماری مدد کر کے۔ یہ سب اس کے باپ اور اس کے ہاشم کاردار کا کیا دھرا ہے۔ اس کو تو اپنے خاندان والوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے ذرا زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارا نقصان ہمارے لیے ہے۔ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہا ہوں، اکتاہٹ سے کہتے اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گلا رند گیا۔ وہ تیورا کر پلٹا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں تم ہر وقت اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے کے بجائے اسے ایک انسان سمجھو جس نے ہماری مدد کی ہے اور جس کو میں نے بہت سی مشکلوں میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے ہی اس کو ان سب سے نکالنا ہوگا۔ کھانے پر میرا انتظار مت کرنا، میں دیر سے آؤں گا۔ تلخی سے کہتا وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ دمر یاس خفگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی جلدی تو بدلتے نہیں ہوں گے چہرے، گرد آلود ہے آئینہ، انہیں دھویا جائے۔ شاپ میں کھڑی حنین بے دھیانی سے وال پیپرز دیکھ رہی تھی۔ اسامہ قریب میں کمپیوٹر شاپ کی طرف چلا گیا۔ اس کو اپنا ٹیپ ٹھیک کروانا تھا، اسی لیے وہ بلا چیوں چورا حنین کے ساتھ آ گیا تھا۔ صداقت باہر کار میں انتظار کر رہا تھا۔ حنین کی توجہ وال پیپر کے بجائے اندر کے گہرے منجدار میں گول گھومن کی طرح چکر کھا رہی تھی۔ بار بار وہ سر جھٹکتی تھی، مگر سوچیں اف، ہاشم کاردار کی متوقع جرح کی آوازیں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھیں۔ وہ جتنا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی اتنا وہ سر پر سوار ہونے لگتا، یہاں تک کہ وہ اس کی خوشبو تک محسوس کرنے لگی تھی۔ کرنٹ کھا کر حنین مڑی تو گویا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاشم کاردار، مسکراتا ہوا، تیار سا، قیمتی پرفیوم کی خوشبو میں بسا۔ وہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ حنین کے ہاتھ سے وال پیپر چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ کیسی ہو؟ اس کا انداز اتنا نرم، اتنا محصور کن تھا کہ وہ بنا پلک جھپکے اس پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ لب آدھے کھلے تھے، جسم برف ہو رہا تھا۔ تمہارے سیل فون سے ٹریس کیا تمہیں۔ اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، جہاں تمہارے خاندان کے وہ سیلفش لوگ آس پاس نہ ہوں۔ پتہ ہے وہ سیلفش کیوں ہے پیاری لڑکی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ سن نہیں رہی تھی، وہ بس دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی کی صدائیں بار بار دیوار سے ٹکرانے لگی تھیں۔ پیاری لڑکی، پیاری لڑکی۔ ان کو صرف اپنی فکر ہے۔ زمر اور فاز کو اپنی شادی پہ محنت کرنے کی فکر ہے، سعدی کو کیس جیتنے کی فکر ہے تاکہ وہ سچا ثابت ہو، وہ آگے بڑھ سکے۔ ایسے میں کسی کو بھی تمہاری فکر نہیں ہے؟ حنین کٹہرے میں کھڑی ہو، ایک دنیا اس کی باتوں سنے، اس کی باتیں لکھے، وہ اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنے، اس کا کردار تار تار ہو جائے۔ یہ سب باتیں ان کو ثانوی لگتی ہیں۔ ان کا انتقام پورا ہو جائے گا، باقی سب خیر ہے۔ وہ موم کا مجسمہ بنے اس کو دیکھے گئی۔ ٹھنڈے پسینے سے اس کا وجود گویا موم کی طرح پگھل جا رہا تھا۔ کسی کو تمہاری فکر نہیں حنین؟ وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی سمن نہ کرتا۔ زمر غلط کہتی ہے، میں تمہیں سمن کرتا۔ میں بچوں سے نہیں مقابلہ کرتا، بچوں کو درمیان میں نہیں لاتا۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، میں جرابی نہیں کرنا چاہتا تمہاری، مگر زمر اور سعدی تمہیں درمیان میں لائے ہیں۔ انہوں نے تمہیں صلیب پر چڑھایا ہے۔ تم اپنا سوچو حنین، میرا نہیں، کسی کا نہیں۔ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو۔ شادی کیسے کرو گی؟ سر اٹھا کر کیسے جیو گی؟ لوگ میرے اور تمہارے افیئرز کی باتیں زمانوں تک کریں گے، یہ سب جرح میں کہنا پڑے گا۔ اور یقین کرو میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب، میں تو آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن سعدی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب تم میری مدد کرو۔ وہ سن رہی تھی، مجسمہ تھی، موم کی طرح پگھل رہی تھی اور آگ کے شعلوں کی طرح اس کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھے۔
تم کورٹ میں کہو کہ تمہیں کچھ یاد نہیں. جو پولیس کو تم نے حلیمہ سے متعلق بیان دیا ہے نا، اس کو واپس لے لو پیاری لڑکی. تم اتنی ارزاں نہیں ہو کہ تمہیں کورٹ میں کوئی استعمال کرے. تم میرے خلاف کوئی بات جرح کرو، میں جرح نہیں کروں گا. کوئی تمہارے کردار کے بارے میں بات نہیں کرے گا. تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ سادس یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور تمہاری رائے میں شیرو ایسا نہیں کر سکتا. یوں تم محفوظ رہو گی، کیونکہ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی نا حنین، تو واپس نہیں آئے گی. ایک آنسو حنین کی آنکھ سے ٹوٹا، گال پر لڑکھا. اس نے اسبات میں سر ہلایا. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی. اس نے خود کو کہتے سنا. یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی. گڈ. تم جب کٹہرے میں کھڑی ہونا تو مجھے فیور دینا، میں تمہیں دوں گا. اور اپنے خود غرض خاندان والوں سے ڈرنا نہیں، ان کو شرمندہ ہونے دینا، تمہیں نہیں. کیونکہ اگر میں نے OCP صاحب والی باتیں جرح کے دوران کہہ دیں، اور یقین مانو میں نہیں کہنا چاہتا، تو تمہارے خلاف انکوائری ہوگی. تم نے ابھی BA کیا ہے نا، FSC کا رزلٹ کینسل ہوگا. 3 سال تک تمہیں کوئی تعلیمی ادارہ داخلہ نہیں دے سکے گا. 3 سال بعد تم خود دوبارہ سے FA BA کرو گی. 3 سال بہت پیچھے ہوتے ہیں. 3 سال بعد 7 سال پیچھے چلی جاؤ گی. کیا تم جس یونیورسٹی یا کالج میں جاؤ گی وہاں بے عزت ہو کر رہو گی. سب تمہیں چیٹر کہیں گے، حقارت سے دیکھیں گے. اس لیے تمہیں اس وقت صرف اتنا سوچنا چاہیے. وہ کوٹ کی نادیدہ شکن درست کرتا اس پر ایک نرم سی آخری نظر ڈال کر مڑ گیا. سیلز مین اسی طرف دیکھ رہا تھا. وہ چلا بھی گیا اور وہ ہنوز بت بنی کھڑی رہی. موم کے قطرے پگھل پگھل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. آگ جا چکی تھی، تپش باقی تھی. ابھرتے ڈوبتے سورج سے توڑ لوں رشتہ، میں شام اوڑھ کر سو جاؤں اور سحر نہ کروں. وہ گھر آئی تو اس کا جسم یوں جل رہا تھا گویا ارد گرد 1000 تندور جل رہے ہوں. وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھی، زمر کے سامنے پل بھر رکی. میں گواہی دوں گی، لیکن میں بس وہی کہوں گی جو میری مرضی ہوگی. کوئی میرے منہ میں الفاظ نہیں دے گا. آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بتائے گا مجھے کیا کرنا ہے. میں وہی کروں گی جو میرے لیے ٹھیک ہوگا. درد سے پھٹی آواز میں کہہ کر وہ آگے بڑھی تو دیکھا سامنے صادق کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں دکھ تھا. میں نہیں چاہتا تم گواہی دو حنا. میں نہیں چاہتا وہ لوگ تمہیں یوں اذیت دیں. تو پھر آپ کو یہ سب ہمارے سارے خاندان کو کچہری میں گھسیٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. شاکی انداز میں چٹک کر بولتی وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی. پھر کمرے میں آ کر وہ جو منہ سر لپیٹ کر لیٹی تو کتنے ہی گھنٹے نہ اٹھی. مغرب کی اذانیں ہوئیں تو اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی. جسم بخار میں دہک رہا تھا. آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گر رہے تھے. کب تک یوں سزا کاٹتی رہے گی وہ ان کچی عمروں کی پکی غلطیوں کی؟ خدایا وہ کیا کرے. عشاء بھی یوں ہی پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی. رات تاریک ہوتی گئی. شہر اندھیرے میں ڈوبتا گیا. جانے وہ کون سا پہر تھا جب اس نے محسوس کیا کوئی دروازے میں کھڑا ہوا ہے. وہ فارس کی چاپ کو پہچانتی تھی، مگر اسی طرح کروٹ لیے لیٹی رہی، ہلی تک نہیں. وہ آگے آیا اور پائنتی پر بیٹھا. اگر تم نہیں دینا چاہتی گواہی تو مجھے بتاؤ، ہم کوئی راستہ نکال لیں گے. پتہ ہے کیا ماموں، وہ اندھیر خلا میں تکتی ہوئی عجیب خالی پن سے بولی تھی. میں سمجھتی تھی میں ذہین ہوں، کئی ممالک کے پاپ کلچر، ڈراموں اور کتابوں سے واقف ہوں تو عام لڑکیوں سے مختلف ہوں، برتر ہوں. مگر میں غلط تھی. گرم گرم آنسو ابل کر گالوں پر لڑکتے تکیے میں جذب ہونے لگے. ہم مڈل کلاس لڑکیاں جتنا پڑھ لیں، جتنا کمپیوٹر استعمال کر لیں، دنیا بھر کی سیاست پر تبصرے کر لیں، ہم رہتی وہی مڈل کلاس ہی ہیں. عام شکل و صورت کی بے بس لڑکیاں جن کو عزت کے نام پر کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے، جن کی عزت ایک دفعہ چلی جائے اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا. ہم بہت بیچاری لڑکیاں ہیں ماموں فارس. ہم کچھ نہیں کر سکتی. ہم ٹوٹل فیلئر ہوتی ہیں. جب میں جیل گیا تھا تو میں نے بہت سی باتیں سیکھی تھیں جن کا مجھے زندگی میں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا. وہ دھیرے سے بولا تھا.
میں نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی آپ کے عقائد پر حملہ کرے تو زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پر حملہ کرے تو ہاتھ سے جواب دو، اور اگر کوئی آپ کے خلوص نیت پر شک کرے تو اپنے اچھے عمل سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی دیانتداری پر انگلی اٹھائے تو دلائل سے جواب دو۔ لیکن وہ ٹھہرا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونج گونج کر پلٹ پلٹ آتی تھی۔ لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پر، آپ کی عزت پر حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو، تو پھر کیا کرو؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بولا، پھر جب لب کھولے تو اس کی آواز بہت دھیمی اور سرد سی محسوس ہوئی۔ "Then you make them bleed" تو ان کو تڑپا تڑپا کر مار دو۔ وہ کب کمرے سے گیا اسے پتہ ہی نہ چلا، بس وہ گمسم سی بیٹھی رہی۔ پھر بدقت تمام وہ اٹھی، باتھ روم جا کر وضو کیا، آنکھیں جل رہی تھیں، جسم بخار میں پھونک رہا تھا۔ بمشکل دوپٹہ سر پر لپیٹتی وہ کمرے میں آئی، جانماز بچھائی اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ کیا ہم لڑکیاں ٹوٹلی فیلئر ہیں اللہ تعالیٰ؟ سلام پھیر کر وہ 2 زانو بیٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گمسم سی پوچھ رہی تھی، کیا ہم لڑکیاں واقعی اتنی بے بس اور لاچار اور بیچاری ہوتی ہیں؟ کیا عزت کے نام پر کوئی بھی ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے؟ کیا ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کرداروں کے ہاتھوں میں ہماری عزت ہوتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں؟ کیا آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو بے عزت اور ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تمام تمہارے دلوں کی خیر معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا۔ سورہ انفال آیت 70۔ تو گیا میرے اندر کوئی خیر ہے تو کیا میری عزت مجھے واپس مل سکتی ہے؟ کیا دنیا والوں کی نظر میں میرا پردہ رہ سکتا ہے کہ وہ تو واقف ہی نہیں ہیں، اور میرے گھر والے جو واقف ہیں ان کی نظروں میں پھر سے معتبر ہو سکتی ہوں کیا؟ کیا شادی کو جھوٹا کہنے کے بجائے کوئی اور راستہ ہے؟ وہ اب رو نہیں رہی تھی، پوچھ رہی تھی، الجھ رہی تھی، تعجب کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں، اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آؤ تو فارس اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمر جو بے مقصد سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو نظر انداز کیے برش اٹھا کر بالوں میں چلانے لگی تھی۔ خفا نظریں آئینے پر جمائے وہ لمب بھیجے ہوئے تھی۔ وہ ہلکا سا کھنکارا انداز بے پرواہ شوہر والا تھا۔ زمر برش کرتی رہی۔ وہ اس کے قریب آیا اور سنگھار میں اس کے کنارے بیٹھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، ایک انگلی سے گردن کھجاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ کیا اس نے گھر سے نکال دیا جو آپ کو بالآخر اپنے گھر کی یاد آئی؟ وہ سلگتی نگاہیں اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ احمد سے ملنے گیا تھا، سادی کی ڈاکٹر کا پوچھنا تھا کہ وہ ملی یا نہیں، اس کے پاس نہیں گیا تھا تو وہیں رہ جاتے، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ برش زور سے پٹخا تھا، اس کی وضاحت پر بالکل یقین نہیں کیا۔ آ گیا ہوں تو گھر سے نکالو گی کیا؟ زمر نے جواباً محض سر جھٹکا، خوب غصہ آ رہا تھا اس پر۔ اچھا سنو، وہ مساہلتی انداز میں اس کی طرف ذرا سا جھکا، نظروں کے حصار میں اس کا خفا چہرہ لیے مسکراہٹ دبائے بولا، چلو ڈنر پر چلتے ہیں۔ یہ ڈنر کا نہیں، سحری کا وقت ہے، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی رات نہیں بیتی کہ ایک آدھ ڈھابا ہی نہ کھلا ہو۔ ہاں بس مجھ پر پیسے خرچ نہ کرنا، 250 کی انگوٹھی دلانا اور کھانا ڈھابوں سے کھلانا۔ وہ مارے تعصب کے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فارس نے افسوس سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ سے اتنی لالچی تھیں یا وکالت پڑھنے کے بعد ہوئی ہو؟ تم نہ واپس اسی کے پاس چلے جاؤ۔ ارے یار، نہیں جاتا میں اس کے پاس، میں تو عرصے سے اس کے گھر بھی نہیں گیا، اور وہ اس رات ڈنر پر میں نہیں، حنین گئی تھی، وہ ویڈیو بھی اس سے حنا نے لی تھی۔ اب بس کر دو شک کرنا۔ وہ مسکراہٹ دبائے صفائی دے رہا تھا۔ ہاں مجھے یقین آ گیا ہوں۔ اس نے بدقت چہرے کو ویسے ہی سپاٹ رکھا، البتہ دل سے بوجھ سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا اب موڈ تو ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کل کو مجھے کچھ ہو جائے اور تم یہ وقت ضائع کرنے پر پچھتاتی رہو۔ وہ ازراہ مذاق کہہ رہا تھا، مگر بالوں میں برش کرتا ہاتھ کانپا۔
اس نے دہل کر فارس کو دیکھا۔ تم کتنا فضول بولتے ہو، بس۔ اسے مایوسی ہوئی۔ میں تو امید کر رہا تھا تم میری عمر تمہیں لگ جائے جیسا کوئی مکالمہ بولو گی۔ کتنا شوق ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کا۔ اسے اثر نو غصہ آنے لگا تھا۔ ہے تو بہت، لیکن اس نے برش بالآخر اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لیکن تم اس بات کے یقین رکھو کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز یا کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ساری کلفت، ساری تلخی زائل ہو گئی۔ اس کا مضبوط انداز، پر یقین لہجہ، وہ آنکھوں سے چھلکتا عزم، بس اس سرکس بنی زندگی میں ایک یہی چیز تو اسے بہادر بنائے رکھتی تھی۔ تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو فارس، ہے نا؟ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ اصلی والی محبت ہے نا؟ زمر نے ابرو اٹھائے۔ نہیں، چائنا والی۔ وہ جل کر بولا تو وہ ایک دم ہنس پڑی۔ ساری اداسیاں فضا میں گھل کر ختم ہو گئی تھی جیسے۔